کبھی غور کیا ہے اندھیرے میں جو چمک رہا ہے وہ کیسے چمک رہا ہے، اور اجالے میں جو غائب ہوا جا رہا ہے وہ کیسے غائب ہوا جا رہا ہے؟ جی ہاں، ہم آسمان، دن اور رات کی بات کر رہے ہیں۔ جب سورج آتا ہے تو چاند اور ستارے چھپ جاتے ہیں کیونکہ سورج اپنی روشنی بکھیر دیتا ہے۔ جب سورج چھپ جاتا ہے تو جن کی خود کی روشنی نہیں ہے، مطلب چاند اور ستارے، وہ روشن ہو جاتے ہیں، اور وہ روشن بھی کب ہوتے ہیں؟ اندھیرے میں۔ مگر کبھی غور کیا ہے یہ روشنی کس کی ہے؟ روشنی تو اس سورج کی ہی ہے نا، جس نے اس چاند اور اس ستارے کو روشن رکھا ہوا ہے اور اسے رات کی خوبصورتی بنا کر کے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو نقطۂ نور، نور الہی اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، نراکار جو ہوتے ہیں، جو جیوتی بندو ہوتے ہیں، ان کی روشنی نہ تو کبھی بجھتی ہے نہ تو کبھی کم ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ مسلسل ایک طریقے سے نور روشن رہتا ہے ان کا۔ اسی لیے ذکر بھی ہے کہ پہلے جنہوں لوگوں نے بھی سچائی کو جاننے کی کوشش کی، اس روشنی کو جاننے کی کوشش کی تو روشنی کے طور پہ انہیں بے انتہا روشن چیز سورج دکھائی دی۔ جب انہوں نے سورج کی طرف رخ کیا کہ کیا یہ اللہ ہے، تو دیکھا کہ صبح سے تو ان کے پاس بیٹھے ہیں اور اس سے بہت کچھ مل رہا ہے، مگر شام کو چھپ گیا۔ جو چھپ گیا، جس نے اپنا روپ بدل لیا، وہ تو روپ بسنت نہیں ہو سکتا نا۔ جس نے اپنے روپ کو بدل لیا وہ تو پرماننٹ نہیں ہے، اور جو پرماننٹ نہیں ہے وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر چاند کی طرف روشنی، چاند کی روشنی جو تھی اس کی طرف توجہ کیا۔ جب اس پہ توجہ کیا تو صبح ہوتے ہوتے تو وہ بھی غائب ہو گیا۔ یہ دو ہی چیز ہیں جو صبح اور رات میں دکھ رہی ہیں، روشنی دونوں ٹائم رکھ رہی ہیں، مگر دونوں نہ مکمل ہیں، نہ مسلسل ہے، نہ لگاتار ہیں۔ تو وہ تو نہیں ہے نا۔ تو وہ روشنی کون سی ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے؟ وہ پرماننٹ اپنے اجور پر اپنے نور سے روشن رہتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی ایک فریکوینسی پر، ہمیشہ اپنے ایک کرنٹ پر، ایک جوال پہ موجود رہتی ہے۔ وہ نقطۂ نور، نور الہی، وہ نراکار، وہ جیوتی بندو، وہ روشنی ہے۔ وہ ایک آیت آج آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، آیت نہیں ایک لائن ہے، ایک لائن پڑھ کے سناتے ہیں، اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیسے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین و آسمان کی چیزیں جو ہیں وہ بھی پرسش کریں گی ان کی۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ زمین، اس کا مطلب ہے زمین و آسمان میں میں نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کو مثال بنا کے پیدا کیا ہے۔ اس میں ہم نے مصلحت چھپا رکھی ہے کہ آپ اس سے چیزوں سے سبق لیں اور سیکھ لیں کہ وہ کیا ہے، کیسا ہے۔ جس طرح سے کوئی بھی چیز جو اپنے روپ کو بدل دے رہی ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے، جو پرماننٹ نہیں ہے وہ خدا، وہ نقطۂ نور، وہ نراکار، وہ جیوتی بندو کیسا ہو سکتے ہیں؟ وہ تو پرماننٹ اپنے ایک طریقے سے چلتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے نور میں روشن رہتے ہیں۔ تو کون سا نور ہے جو بجھتا ہے اور اپنی روشنی کم کر دیتا ہے؟ اس نور الہی نے ایک نور آپ کے اندر چھوڑ رکھا ہے روح کے روپ میں۔ وہ ہم ہیں جو اپنی روشنی کو کم کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں۔ وہ ہم ہیں
جس کی روشنی کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے، وہ نقطۂ نور کی روشنی مسلسل مکمل بنی رہتی ہے۔ ہماری روشنی کیسے کم ہو جاتی ہے؟ ہماری روشنی کم ہونے کا ریزن ہے ہماری باڈی کانشیسنس۔ وہی چیز لوٹ کے چلیے، جس طرح سے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا گیا تھا، کیونکہ ان کو اپنے جسم کا احساس آ گیا تھا۔ آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو چکے ہو، $1,000,000 لائن، دشمن ہو چکے ہو۔ جب آپ کو جسم کا احساس آ جاتا ہے تو آپ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ تب آپ کچھ ایسی حرکتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو خدا کی نگاہ میں اچھی نہیں ہیں۔ اسی لیے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب تم لوگوں کو جنت سے جانا ہوگا۔ جنت میں ایسا نہیں ہے کہ جسم نہیں ہے، جسم ہے جنت میں، مگر جسم کا احساس نہیں ہے۔ وہاں روحیں اپنی 100% روشنی میں روشن ہیں۔ یہ روح کہہ کر کے ہاتھ یہاں کیوں جا رہا ہے؟ سوال آنا چاہیے دماغ میں۔ ہم روح کہہ رہے ہیں اور ہاتھ ہمارا ماتھے پر جا رہا ہے۔ جی ہاں، وہ اس لیے یہ پیشانی ہے جسے ہم سجدے میں جھکاتے ہیں۔ کیوں اسے سجدے میں جھکایا جاتا ہے؟ کیوں ہندوازم میں یہاں پہ تلک لگایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ پیشانی جو ہے یہاں پر آپ کی روح موجود رہتی ہے، یہاں پر آپ کی روح موجود رہتی ہے۔ سجدے کا مطلب ہے اب ہم اپنی روح کو اس رب العالمین کی طرف سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اب ہم اپنی عقل سے نہیں چلیں گے، ہم ان کی عقل سے چلیں گے۔ ہماری اندر تو کوئی عقل ہے ہی نہیں نا، عقل دینے والے وہ ہیں، عقل بخشنے والے وہ ہیں۔ تو آپ کی عقل کہاں سے ہوئی؟ اسی لیے انہوں نے کہا، لوٹ کے چلیے سورج اور چاند پہ، اگر چاند مغرور ہو جائے کہ یہ میری روشنی ہے اور سورج کہہ دے کہ میں تو آج تمہیں روشنی نہیں دوں گا، تو کیا استتو رہ جائے گا چاند کا اور ستاروں کا؟ چاند اور ستاروں کا جو وجود ہے وہ موجود ہے اس سورج کی وجہ سے۔ اگر سورج کہے کہ آج تو ہم تمہیں اپنی روشنی نہیں دیں گے تو وہ اندھیرے میں نہیں چمک پائیں گے۔ اسی طریقے سے وہ رب العالمین، وہ نور الہی اگر اپنی روشنی دینے سے انکار کر دے تو روحیں روشن نہیں ہو سکتی ہیں۔ مگر ان کا وعدہ ہے، جب انہوں نے جنت سے آدم علیہ السلام سے کہا تم لوگ نکل جاؤ، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، تمہیں کچھ کلمات سکھاؤں گا، اور جس وقت میں آؤں اس وقت میری پہروائش کرنا، اس وقت میرا ساتھ دینا جس وقت میں آؤں گا۔ بہت گہری بات ہے، بہت ڈیپ بات ہے۔ آگے کی آنے والی سیریز میں ہم اس کی گہرائی میں اتریں گے اور سمجھیں گے اس کو۔